أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہاں آنے کی اور آپ کے سامنے حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اس کا کرم اور احسان ہے. بہت دنوں سے میں اس سسوا بازار کا نام سنتا تھا لیکن آنے کا اتفاق نہیں ہوا. آج اللہ کی توفیق اس کی نصرت اور مدد سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس کے بعد میں آپ سبھی حضرات کا اور خاص طور سے مولانا صلاح الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور یہاں بلایا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. اس کے بعد میں ان تمام بچوں کو جن کے سروں پر پگڑی باندھی گئی ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو اور دوسرے رشتے داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کوئی رسمی اور رواجی مبارکباد نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت کا اظہار ہے. ان بچوں کا جو مقام ہے اور جو درجہ ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ یہ مقام اور یہ درجہ کسی پرائم منسٹر اور صدر جمہوریہ کا بھی نہیں ہے جو اس دولت سے محروم ہے. اللہ نے ان کا بڑا اونچا مقام دیا. انہوں نے اپنے سینے میں کتاب الہی کو محفوظ کیا. صبح سے شام تک رکھتے رہے، پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے. اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ بیٹا تم کیوں اتنی محنت کرتے ہو، کیوں قرآن پڑھتے ہو، کیوں یاد کرتے ہو، تمہیں کیا ملے گا، تو یہ بچے اس عمر میں کچھ بھی نہیں جواب دے سکتے اس کا کیا فائدہ ہے اور کیوں میں محنت کر رہا ہوں. لیکن ان کو توفیق کس نے دی اور کس کی توفیق اور کس کی مدد سے یہ پڑھتے رہے اور پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، وہ اللہ رب العزت جس نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. اس سے پہلے کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا لیکن اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا. اور قرآن کی حفاظت میں اس کے الفاظ کی حفاظت، معانی کی حفاظت، اس کے احکام کی حفاظت اور اس کے احکام کی تبلیغ کی حفاظت شامل ہے. 4 چیزوں کی حفاظت ہے. ایک تو یہ ہے کہ قیامت تک قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں گے. زبر، زیر، پیش، نقطہ، یہ سب کے سب محفوظ رہے گا. ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین. اگر الحمد کے حمزے پر جو زبر ہے وہ صرف ایک طاقت نہیں، ایک ملک نہیں، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی اس کے حمزے کے زبر کو بدلنا چاہے اور الحمدو کے بجائے الحمدو پڑھنا چاہے، الحمدو پڑھنا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے حمزے کے زبر کو زیر یا پیش سے نہیں بدل سکتی. الحمدو کے دال پر جو پیش ہے اس کو کوئی بدلنا چاہے اور الحمدللہ پڑھنا چاہے، الحمدللہ پڑھنا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر دال کے پیش کو زبر یا زیر سے نہیں بدل سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. حتیٰ کہ جس انداز میں جبرائیل امین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنایا تھا اس انداز کی بھی حفاظت ہے. یہ جو قرہ حضرات کو پڑھتے ہیں اور 17 جو قرات آپ نے سنا ہے یہ اسی کی حفاظت کا وعدہ ہے جو اللہ نے فرمایا تھا اور جس کو اللہ رب العزت پورا فرما رہے ہیں. آپ غور فرمائیے کہ قرآن اتنا وزنی کہ اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ پر قرآن کو اتار دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم قرآن کو پہاڑ کو اتار دیتے تو پہاڑ مخاطب تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ اور ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس کو نہیں اتارا، اس لیے جانتا تھا کہ پہاڑ میں قرآن کے بوجھ کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو آسمان پر اتارتا تو آسمان چرچرا جاتا، اگر زمین پر اتارتا تو زمین پھٹ جاتی، پہاڑوں پر اتارتا تو روئی کے گالے کے درختوں سے گرتے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اللہ نے ان کے سینے میں وہ طاقت رکھی کہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے، کر لیے اور کر لیتے ہیں. آپ غور فرمائیے کہ ان بچوں کے سینے میں کیا طاقت ہے، لیکن ان بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، اور اس نے جو وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ان کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آپ ایک بات یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ نسبت سے چیزوں کی قیمت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. نسبت سے چیزوں کی قیمت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایک اینٹ ہے جس کی قیمت آپ اپنے یہاں 50 روپے 100 روپے 200 روپے لگائیں گے، لیکن اگر آپ اسی قیمت اور اس اینٹ کو کوئی توڑتے پھوڑتے پھینک دے تو پھر کوئی بولنے والا نہیں. لیکن اسی اینٹ کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ دیجئے، اس اینٹ کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گئی تو اب اس کی قیمت بڑھ گئی. اب اس اینٹ کو کوئی کھینچنا چاہے نکالنا چاہے تو ایک نہیں 100 نہیں ہزاروں مسلمان تیار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ پہلے ہمارے خون سے ہولی کھیل لو، اس کے بعد اس اینٹ کو اللہ کے گھر سے الگ کرنا. اینٹ وہی، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گئی تو اس کی قیمت اور اہمیت بڑھ گئی. ایک زمین ہے، آپ کے یہاں کیا قیمت ہو سکتی ہے میں نہیں بتا سکتا. زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ روپے کٹھا، 1 کروڑ روپے کٹھا، 2 کروڑ روپے کٹھا، یہ اس کی قیمت آپ بنا سکتے ہیں. آپ اس زمین کو خرید کر کے اپنا مکان بھی بنا سکتے ہیں، اپنا مقام بیت الخلا بھی بنا سکتے ہیں اور بیت الخلا کی ٹنکی بھی بنا سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن یہ زمین جس میں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، اس کی نسبت جب اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گئی تو اب اس زمین کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. اب اس زمین کی قیمت 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 1 خرب نہیں، پورے یو پی کی سرزمین اور پورے یو پی کی دولت، بلکہ پوری دنیا کی دولت، عرب و عجم کی دولت اگر کوئی قدموں میں لا کر کے رکھ دے اور کہے کہ متولی صاحب، سیکریٹری صاحب، آپ کو میں پوری دنیا کی دولت دے رہا ہوں، آپ کی زمین کا ایک حصہ مجھے حوالے کر دیجئے، میں پوری دنیا کی دولت آپ کو دیتا ہوں. سیکریٹری صاحب اور متولی صاحب کہیں گے کہ جناب عالی اب اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے کہ یہ زمین میری نہیں رہی، یہ زمین تو اللہ کی ہو گئی. یہ زمین اللہ کی ہو گئی، اب اس کی قیمت 1 کروڑ اور 1 ارب نہیں، آپ پوری دنیا کی دولت بھی دیں گے تو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ زمین کا کوئی حصہ آپ کے حوالے کر سکیں. آدمی ہیں، بہت سارے عبداللہ ہیں، بہت سارے عبد الرحمان ہیں، بہت سارے عبد الرحیم ہیں، لیکن جن کی نسبت قرآن سے جڑ گئی اب ان کی قیمت نہیں لگا سکتے، ان کی قیمت نہیں لگا سکتے اور ان کی اہمیت کا اور مقام کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. جتنے لوگوں کی نسبت اللہ کی کتاب سے جڑی ان کا مقام اور ان کا درجہ بڑھا. جبرائیل امین اللہ کی اس کتاب کو اللہ کے پاس سے لائے، لوح محفوظ سے لائے. جبرائیل امین کی نسبت قرآن کریم سے جڑی تو جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار قرار پائے. فرشتوں میں ان سے زیادہ کوئی مقام والا نہیں تھا. یہ قرآن کہاں اترا؟ مکے کی سرزمین پہ اترا. مکے کی سرزمین کی نسبت قرآن و حدیث، مکے اور مدینے کی سرزمین کی نسبت قرآن کریم سے جڑی
تو مکے اور مدینے کی سرزمین کی قیمت تمام زمینوں سے بڑھ گئی اور پوری دنیا سے، پورے ملکوں سے، تمام ملکوں سے اس کی قیمت اہمیت بڑھ گئی۔ یہ قرآن کس مہینے میں اترا؟ رمضان کے مہینے میں اترا۔ رمضان کے مہینے کی نسبت قرآن سے جڑی تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل اور بہتر قرار پایا۔ یہ قرآن کس رات میں اترا؟ شب قدر میں اترا۔ شب قدر کی نسبت قرآن کریم سے جڑی تو شب قدر تمام راتوں میں افضل اور بہتر قرار پائی۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ آپ ایک قدم اور آگے بڑھائیے، تمام عبادتوں کو انجام دینے کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا شرط اور ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے اور نماز کی صحت کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے نماز میں تو نماز نہیں ہوگی، لیکن رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے قرآن کا پڑھنا شرط نہیں، حج ادا کرنے کے لیے قرآن کا پڑھنا شرط نہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کی نسبت قرآن سے جڑی ہے تو نماز کی اہمیت اور قیمت تمام عبادتوں میں افضل اور بہتر قرار پائی۔ اور آگے بڑھیے، ایک کپڑا ہے، 1000 روپیہ میٹر کا کپڑا ہے، آپ اس کو لا کر کے بچھا دیں، اس پر لوگ چپل اور جوتا پہن کر کے چلیں، کوئی بولنے والا نہیں کہ 1000 روپیہ اتنا قیمتی کپڑا اور تم اس پر چپل اور جوتا پہن کر کیوں چلتے ہو، بلکہ لوگ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں اتنا مالدار ہے کہ اتنے قیمتی کپڑے کو بچھائے ہوا ہے اور اس پر لوگ چپل اور جوتا پہن کر کے چلتے ہیں۔ لیکن آپ 10 روپے اور 20 روپے میٹر کا کپڑا لائیے اور اس کو، جس کو ہم لوگ جزویدان بولتے ہیں، جس میں قرآن کریم کو رکھ کر لپیٹتے ہیں، اب اس کپڑے کی نسبت جب قرآن سے جڑ گئی تو اب اس پر کوئی چپل نہیں رکھ سکتا، جوتا نہیں رکھ سکتا، بلکہ اگر حضرت مولانا فلاں صاحب اس پر چپل پہن کے چڑھ جائیں، اس پر جوتا رکھ دیں تو لوگ کہیں گے یہ مولانا کتنا بدتمیز ہے کہ قرآن جس کپڑے میں رکھتے ہیں اس کپڑے پر یہ چپل اور جوتا پہن کر کے چل رہا ہے۔ کپڑا وہی ہے، بلکہ اس کی قیمت بہت کم ہے، لیکن جب اس کی نسبت کتاب الہی سے جڑ گئی تو اس کپڑے کی قیمت اور اہمیت بڑھ گئی۔ لکڑیاں آپ کے یہاں موجود ہیں، 1000 روپے کی، لاکھ روپے کی، اگر آپ لکڑی لے آئیں، اس پر کوئی بچہ بیٹھ کر پیشاب کر دے، پیخانہ کر دے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جس کی لکڑی ہوگی وہ ایک تماشا مارے گا کہ میری لکڑی پر تم نے پیشاب اور پیخانہ کیوں کیا۔ لیکن آپ 50 روپے کی، 10 اور 20 روپے کی لکڑی لا کر رحل بنوا دیں، جس رحل پر قرآن کریم کو رکھتے ہیں تو اب اس قرآن کریم پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی چپل نہیں رکھ سکتا، کوئی جوتا نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اس لکڑی کی نسبت اب کلام الہی سے جڑ گئی ہے، قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ آپ ایک بات اور غور فرمائیے کہ فرعون اور قارون اور ہارون اس سب کا نام جب آتا ہے تو ہم لوگ لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں فرعون ملعون اور قارون ملعون اور فلاں ملعون، یہ کہتے ہیں، ملعون کہتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن اسی قارون کو اور اسی فرعون کو جب قرآن کریم سے ملا کر کے پڑھتے ہیں، جب تلاوت کرتے ہیں اور ہماری تلاوت میں فرعون کا لفظ آتا ہے اور قارون کا لفظ آتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ایک حرف پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 2100 نیکیاں الف لام میم کے پڑھنے پر ملتی ہیں۔ بلکہ علماء نے ایک نقطہ بیان کیا اور یہ فرمایا کہ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ الف میں 3 حروف، الف لام فا، اور لام میں 3 حروف، لام الف میم، اور میم میں 3 حروف، میم یا میم۔ گویا کہ اگر الف لام میم پڑھتا ہے تو 9 حروف پڑھتا ہے اور ایک حرف پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، تو گویا کہ الف لام میم کے پڑھنے پر 90 نیکیاں ملیں گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ میں بتا رہا تھا کہ وہی فرعون اور وہی قارون الگ سے بولا تو ملعون، قرآن سے جوڑ کر کے پڑھا تو اس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔
آپ غور فرمائیے کہ جب قرآن کی نسبت سے جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار قرار پا سکتے ہیں، اور قرآن کی نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع قرار پائے، اور قرآن کی نسبت سے جب مکہ مدینے کی سرزمین تمام زمینوں میں افضل قرار پائی، اور قرآن کی نسبت سے جب رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل قرار پایا، اور قرآن کی نسبت سے شب قدر تمام راتوں میں افضل قرار پائی، اور قرآن کی نسبت سے کپڑے اور لکڑیوں کی قیمت اور اہمیت بڑھ گئی، تو جس حافظ قرآن کے سینے میں کلام الہی محفوظ ہو تو اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے، اس کا درجہ کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر ان کے مقام کو، ان کے درجے کو جان لیں تو ہم اپنے سروں پر لے کر کے چلیں گے اور اپنی ہتھیلیوں پر لے کر کے چلیں گے، ان کے لیے پلکیں بچھا دیں گے، اس لیے کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ قرآن قیامت کے دن جب یہ اٹھائے جائیں گے سب کے سب آئیں گے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ تو جنت پہ داخل ہو جا۔ حافظ آپ کہیں گے کہ اللہ میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تو میرے ابا میری امی پیچھے نظر آ رہی ہیں، میرے ابا میری امی پیچھے نظر آ رہی ہیں، ابا نے امی نے مجھ کو جگایا، میرا چہرہ دھویا، سرما لگایا، تیل لگایا، ابا کے حوالے کیا، ابا لے کر کے مدرسہ میں آئے اور یہاں پر میں نے قرآن کو حفظ کیا۔ اے اللہ میں چلا جاؤں میرا ابا پیچھے رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائیں گے چلو تمہاری سفارش، تم نے سفارش کی، تم بھی جاؤ، تمہارے ابا بھی جائیں گے۔ امی کے بارے میں، خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا حافظ قرآن جس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ من حفظ القرآن وحافظه ادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من اهل بيته كلهم قد استوجب النار۔ جس نے قرآن کو محفوظ کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں سفارش کو قبول کریں گے، سفارش کرے گا جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، اور تجوید کے ساتھ ٹھہر کے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، جہاں قرآن کی آخری آیت اس کی ہوگی وہاں پر اس کا مقام اور اس کا درجہ ہوگا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک آیت پڑھے گا جنت کی ایک سیڑھی بنے گی، اس پر چڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسری سیڑھی پر بنے گی، اس پر چڑھے گا، اس طرح پڑھتا جائے گا اور جنت کی سیڑھیاں بنتی چلی جائیں گی، اور وہ جہاں آخری آیت پڑھے گا وہاں اس کا مقام، اس کا درجہ ہوگا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ایسا چمکدار تاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں سورج ہو تو کتنی روشنی ہوگی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روشنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر جو سونے کا تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی جو سورج تمہارے گھر کے اندر موجود ہو۔ قیامت کے میدان میں لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے، تو کہا جائے گا کہ سسواں بازار کا وہ آدمی جو ٹھیلا کھینچنے والا، جو رکشہ چلانے والا، جو فٹ پاتھ پر کپڑا بیچنے والا، اور جو ہل چلانے والا اور کدال چلانے والا ہے، اس نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا، اس لیے اس کے ماں باپ کو یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے۔ دوسرے لوگ افسوس کریں گے کاش کہ ہم بھی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا لیے ہوتے تاکہ قیامت کے میدان میں ہمارے سروں پر بھی سونے کا تاج پہنایا جاتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، بہت ہی اختصار کے ساتھ پہلا پیغام یہ دینا ہے کہ پورا مجمع طے کرے، فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو پہلی فرصت میں حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اولاد نہیں ہوئی یہ تمنا کیجئے کہ اولاد ہوگی تو سب سے پہلے حافظ قرآن بنائیں گے۔ اگر شادی نہیں ہوئی آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ شادی ہوگی اولاد ہوگی تو ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ فیصلہ کر کے اٹھیے، فیصلہ کر کے جائیے۔ اور سنیے، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ حافظ قرآن عالم دین ہی بنائیے، ڈاکٹر انجینئر نہیں بنائیے، نہیں۔
آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے۔ جس طرح اسلام کو ایک حافظ، ایک قاری، ایک عالم اور ایک مفتی کی ضرورت ہے، اسی طرح اسلام کو ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ایس پی اور ڈی ایس پی کی بھی ضرورت ہے، داروغہ پولیس کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام تو ہر میدان میں اپنا آدمی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن کیسا ڈاکٹر؟ ایسا ڈاکٹر نہیں کہ آپریشن روم میں مریض کو لیٹا کر کے پیٹ کو چاک کر چکا ہے اور اس کے بعد مریض کے تیماردار سے کہتا ہے کہ ہم نے 5,000 یا 1,00,000 روپیہ جو فیس لی ہے یہ ایک آپریشن کی فیس ہے، تمہارے مریض کے پیٹ کو چاک کیا تو ایک اور آپریشن کرنا ضروری ہے، اگر 50,000 روپے اور دو گے تو تمہارے یہ آپریشن کریں گے، ورنہ ہم پیٹ کو سل کر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وہ روتا ہے اور گر گراتا اور کہتا ہے کہ حضور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 2 کٹھا اور 5 کٹھا زمین تھی، ہم نے فروخت کر کے آپ کو دے دیا، آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب میں بھیک مانگ کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میں اعلان کر کے لوگوں سے مانگ کر کے آپ کے پاس آ کر علاج کرا رہا ہوں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کرم کیجئے، اللہ آپ پر کرم کرے گا، آپ میرے مریض کا آپریشن کر دیجئے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کر سکتے، وہ پیٹ کو سل کر کے اور مریض کے تیماردار کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن آپریشن نہیں کرتا۔ ہمیں ڈاکٹر تو چاہیے لیکن ایسا ڈاکٹر نہیں، ہمیں ڈاکٹر تو چاہیے لیکن ایسا ڈاکٹر نہیں، ایسا ڈاکٹر ہو جو جس میں انسانی ہمدردی ہو، جو غریبوں فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھے۔ ہمیں انجینئر چاہیے لیکن ایسا انجینئر نہیں کہ کاغذ پر پل بنائے، نقشہ بنائے، اسٹیمیٹ تیار کرے اور کاغذ ہی پر سیلاب بھی دکھلا دے اور کاغذ پر ہی پل بہ بھی جائے اور اس کا پیسہ اٹھا لے۔ ایسے انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ایسا انجینئر چاہیے جو نمونہ پیش کرے۔ میں پٹنہ کا رہنے والا ہوں، جس کالونی میں رہتا ہوں اس کالونی میں انجینئر شیش اور انجینئر عرفان غنی یہ مثالی انجینئر تھے اور پورے جماعت سے لگے ہوئے تھے، تبلیغ سے لگے ہوئے لوگ تھے۔ لوگ مثال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھ لو انجینئر عرفان کو اور دیکھ لو انجینئر شیش کو اور فلاں کو دیکھ لو، یہ ایسا انجینئر ہمیں چاہیے۔ اسلام روکتا نہیں ہے لیکن ایماندار چاہتا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر اور انجینئر بنانے سے پہلے آپ اپنی اولاد کو مدرسے میں داخل کر کے اس کو حافظ قرآن بنائیے اور دین کی بنیادی دینی تعلیم دیجیے۔ ورنہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور بچپن میں ہم نے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا کے اور وہاں سے پڑھایا تو کل ہو کر کے ہماری یہی اولاد عبداللہ اور عبد الرحمان یہی لوگ اسلام کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور واویلا مچائیں گے اور کہیں گے کہ اسلام کا یہ قانون 1400 سال پہلے کے لیے تھا، آج کے اس دور میں اسلام کا یہ قانون نہیں چل سکتا۔ 1400 سال پہلے جب لوگ ریگستانوں میں اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے اس زمانے کا یہ قانون تھا، آج کے دور میں جب کہ ہوائی جہاز کا دور ہے، راکٹ کا دور ہے، اس پر لوگ سفر کرتے ہیں، یہ قانون نہیں چل سکتا۔ کون کہے گا؟ ہمارا بیٹا کہے گا، ہماری بیٹی کہے گی، جبکہ ہم بنیادی دینی تعلیم ان کو نہیں دیں گے۔ اور جو حالات آ رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر لوگوں یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو صحیح رخ پر نہیں ڈالا اور مدرسوں میں داخل کر کے ان کو بنیادی دینی تعلیم نہیں دی تو ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ حالات بہت سنگین ہوں گے، ان حالات میں اپنے آپ کو اسلام پر قائم رکھنا یہ ضروری ہوگا۔ آپ میرے بنیادی دینی تعلیم ضرور دیے اور آپ کی اولاد کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اسکول میں داخل کرائیے، ایل کے جی اور کون کے جی ہوتے میٹرک پاس کرنے میں 12 سال لگیں گے، 12 سال میں میٹرک پاس ہوگا۔ آپ اپنے بیٹے کو داخل کرا دیجئے اور آپ کو داخل کرا دیجئے مدرسے میں، 6 سال میں زیادہ سے زیادہ 6 سال میں نورانی قاعدہ اور ناظرہ اور حفظ مکمل کر لے گا، بلکہ اس سے کم ہی میں کرتا ہے۔ میں زیادہ بول رہا ہوں 5 سال 6 سال، 5 سال اور 6 سال میں حافظ قرآن بن جائے گا۔ اس کے بعد 2 سال الگ سے ٹیوشن پڑھائیے، الگ سے اس کی پڑھائی کرا دیجیے، 2 سال کی محنت پر میٹرک کا امتحان دے گا اور اپنے تمام ساتھیوں میں نمایاں نمبر لائے گا، نمایاں نمبرات سے کامیابی حاصل کرے گا۔
ایک تو اس کے سینے میں کلام الہی محفوظ، اس کی برکت ہے، اور دوسرے میں وہ محنت کا عادی ہے، وہ جہاں جائے گا آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا، وہ ترقی کرتا ہوا چلا جائے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھلواری شریف میں میرے کچھ شاگرد جو میں افتاء کے ساتھ ساتھ خارجی اوقات میں اپنے شوق سے یہ پڑھانا شروع کیا تھا، اس میں کئی شاگرد ایسے ہیں جو اس لائن میں ہیں اور ماشاءاللہ آگے ہیں۔ تو آپ 12 سال میں میٹرک پاس کرائیے گا اور 8 سال میں آپ کا بیٹا حافظ قرآن بھی ہو جائے گا اور میٹرک بھی پاس ہو جائے گا۔ آپ کے بیٹے کا وقت بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ وقت بھی بچے گا اور ایک بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے پہلا فیصلہ تو یہ فرمائیے۔ میں چند پیغام جلدی دوں گا، ان میں سے ایک پیغام یہ بھی